اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں حدیث نمبر 1 جو کہ ہمارا نیو ٹاپک تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ دوبارہ سمری جو ہم اس کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ دوبارہ سے ان بچوں کے لیے ہے جو آج کی کلاس نہیں لے سکے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے۔ بیٹے ہم اپنی کلاس میں حدیث نمبر 1 جو کہ ہماری کورس کنٹینٹ میں شامل ہے، 1 2 3 احادیث جو ہیں، حدیث نمبر 1 2 and 3، اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنے مڈ ٹرم میں جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ ہم آج حدیث نمبر 1 کے حوالے سے آپ سے جو بات میں نے کلاس میں کی تھی وہ ہے حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزوں کے بارے میں 2 اسٹیپس میں ہمیں بتایا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ کیا ایک مسلمان کو کیا عمل اختیار کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کے لیے بہترین دعا کون سی ہے۔ سب سے پہلے کلاس میں نے حدیث کا معنی بتایا تھا کہ حدیث کا معنی ہے بات یا خبر، اور حدیث کی اقسام حدیث فعلی، قولی اور تقریری۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کو سنت سے ریلیٹڈ بات بھی بتائی کہ سنت کا مطلب سنت نبوی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے طور طریقے، ان کی عادات، ان کی ڈیلی لائفز کی ہیبٹس جو ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی بیٹے؟ اس کو ہم جو ہے حدیث نمبر 1 جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اسٹیپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا ترجمہ دیکھیں، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سب سے افضل کا مطلب ہے فضیلت والا، بہترین، بیسٹ جس کو کہتے ہیں۔ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تشریح اس کی دیکھیں، تشریح یعنی اس کو وضاحت سے اب کیسے ہم نے بیان کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عمل اور بہترین دعا کی نشاندہی فرمائی ہے، یعنی 2 اسٹیپس میں جب اس حدیث کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ ہمارے پاس کون سا آئے گا؟ وہ ہوگا بہترین عمل جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارا ایکٹ ہوتا ہے اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں پہلے پارٹ میں پہلے جز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا کیا ہے، اس کے اقرار کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب الہ کیسی ذات ہے؟ الہ وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم مانگتے ہیں، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے بے پناہ محبت عقیدت ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ یعنی ہم دنیا میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بیٹے؟ پوائنٹ نمبر 3 جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات کی حیثیت سے زندگی عطا فرمائی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، جو مسلمان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس کلمے کے تحت گزارے گا۔ بینگ اے مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کلمے کے تحت گزارنی ہے۔ ہم نے ہر حال میں اس کلمے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، تبھی ہم اچھے طریقے سے جو ہے اچھے معنوں میں مسلمان کہلائے جا سکیں گے، اور ہماری دنیا کی کامیابی اور ہماری اخروی کامیابی یعنی ہماری آخرت کی نجات بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں۔ پھر اس حدیث میں بیٹے دوسرا جو اسٹیپ تھا وہ تھا بہترین دعا۔ اب دعائیں ہم دن رات میں بے شمار مانگتے ہیں، قرآنی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دعاؤں میں جو بہترین دعا ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے استغفار۔ پوائنٹ نمبر 1، اس حدیث مبارکہ کے دوسرے جز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
دعاؤں میں سب سے بیسٹ دعا جو ہے، افضل ترین دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ورڈ ہے، وہ ہے استغفار۔ پوائنٹ نمبر 2، استغفار سے مراد ہے مغفرت مانگنا، گناہوں اور تقصیرات کی معافی طلب کرنا، یعنی گناہ جو ہم دن رات میں کرتے ہیں، جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، جو خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جانے میں انجانے میں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنا ہے۔ مغفرت مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ سے توبہ مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے ان غلطیوں کی، ان خطاؤں کی، اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، انسان بعض اوقات دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے رب کی رضا کے خلاف خطا کر بیٹھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنی خطا پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یعنی ہم دنیا کی چک و چوند میں، دنیا کی روشنیوں میں سم ٹائمز اتنے کھو جاتے ہیں، اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں بیٹے تو وہ اس وقت ہم کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت؟ کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اپنی خطا پر شرمندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 4، آخرت کی نجات، یعنی آخرت میں ہمیں اس وقت تک چھٹکارا نہیں ملے گا، آخرت کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے، یعنی تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں پکڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ تب تک ہمیں معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ ہم جو ہیں وہ اپنی گناہوں کی، خطاؤں کی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جو ہے وہ استغفار نہ کر لیں، سچے دل سے مغفرت نہ مانگ لیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ ہمیں بخشنے والا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ دل سے مانگنی ہے، نہ کہ زبان سے مانگنی ہے۔ زبان سے تو مانگیں گے ہی مانگیں گے، لیکن دل سے ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ ضرور بضرور کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، لاسٹ پوائنٹ، اس فتنوں کے دور میں استغفر اللہ کا ورد ہر وقت زبان پر ہو۔ دنیا میں جتنے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جتنے بھی فتنے ہیں، شر ہیں، فساد ہیں، برائیاں ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، سب کچھ جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ان سارے فتنوں سے دور رکھنا ہے، اور صرف ہماری زبان پر کیا ورد ہونا چاہیے، کیا ورد ہوگا؟ وہ ہوگا استغفر اللہ کا ورد ہوگا۔ پھر آخر میں یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حدیث نمبر 1 جو ہے بیٹے، یہ آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن کلاس میں بریفلی ڈسکس بھی کی تھی۔ آپ کو اس کا ورڈ ٹو ورڈ یعنی لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، ساری ڈیٹیل سے ہم نے آپ کو اس میں سمجھایا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس حدیث کو آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں صرف ترجمہ لکھنا ہے، جون ٹاسک میں صرف عربی اور ترجمہ، جو آپ کا جون ٹاسک ہے اس میں یہ لکھنا ہے۔ باقی یہ جو تشریح والا جو کام ہے، اس کے جو 2 اسٹیپس ہیں، انشاءاللہ جب ہماری ریگولر کلاسز ہوں گی اسکول میں تب ہم اس کا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی نیٹ کاپیوں میں تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بیسٹ آف لک، تھینک یو، اللہ حافظ۔